بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا۔ اگر آپ قرآن حکیم میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 38 دیکھیں تو یہ جو قصہ بیان ہوا ہے وہ آدم علیہ السلام کے پس منظر میں ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30 سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس پس منظر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، اور اس میں اہم ہدایت ہے ہر دور کے لیے، وہ اہم ترین بات ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ کہ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کی بیوی حوا علیہ السلام ان کی آزمائش لی گئی، تو اس آزمائش میں جو ہے فیل ہوئے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی استغفار قبول کری۔ اور چونکہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے آدم علیہ السلام کی خلقیت جو ہے خلیفہ بنانے کی ہے، جو کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30 میں بالکل صاف طریقے سے بتایا گیا ہے۔ تو ان کی توبہ قبول کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انہیں دنیا میں بھیجا تو یہ اس پس منظر میں بات ہو رہی ہے، اور کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، یعنی انسان اور ساتھ میں شیطان جس نے برگلایا تھا۔ تو خاص بات کیا کہی کہ پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میری طرف سے کوئی ہدایت تمہاری طرف پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے۔ یہاں اہم بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کہ جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سے ہم دیکھیں گے کہ آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد پھر اس کے بعد لگاتار جب بگاڑ ہوا تو انبیاء علیہ السلام لگاتار آتے رہے ہیں۔ ہم قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو دیکھیں گے کہ اس کے بعد ہم نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام کا ہے، اور آخر میں ہم لوگ خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے۔ تو اہم ترین بات یہ کہی جا رہی ہے کہ کیا کہی جا رہی ہے کہ جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے، تو ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس دور میں جو بھی ہدایت بھیجے تو ضروری ہے کہ وہ ہدایت انہی کی زبان میں بھیجی جائے جس میں لوگ سمجھ پائیں۔ اگر وہ ہدایت ایسی زبان میں ہو جسے انسان نہیں سمجھ پائے تو پھر انسان جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے عذر پیش کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ ہم وہ ہدایت کی پیروی کیسے کرتے جبکہ ہمیں اسے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ تو اہم بات جو بات بتائی جا رہی ہے اس ہدایت کی پیروی، اور پیروی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کیا یہ دیکھیں ہم لوگ یہاں پیروی کرنے کے لیے کہا گیا ہوا ہے، نہ کہ اس ہدایت کو کئی بار پڑھنے کے لیے کہا گیا ہو، یا اپنی زندگی میں ہم بنا سوچے سمجھے اس کو جس طرح سے ہم آج کے دور میں قرآن کے ساتھ مسلمانوں کا معاملہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بنا غور فکر کرے جو ہے اپنی زندگی میں کئی بار جو ہے قرآن پاک کو، قرآن حکیم کو مکمل کر لیتے ہیں۔ تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کہا ہے؟ تو یہاں تو اس کا ارشاد ہے کہ جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے، یعنی جو وہ راستہ دکھا رہی ہے۔ پیروی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایز اے لیڈر، جس طرح سے ایک لیڈر اپنے فالوورز کو راستہ دکھاتا ہے، جیسا ہی قرآن اہل ایمان کو راستہ دکھا رہا ہے اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، یعنی جس سے وہ روک رہا ہے وہ اس سے رک رہے ہیں، جو بھی ان کے بیچ میں اختلاف ہے ان کی اس کی دلیل جو وہ قرآن دے رہا ہے اس کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، اس پر یقین کر رہے ہیں، نہ کہ وہ ان صاحب کی اور ان ساری چیزوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا۔ یعنی ہم دیکھیں آدم علیہ السلام کے بعد سے خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر بات کریں ہم لوگ کتابوں کی، کتاب اللہ کی، تو ہم لوگ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے یہ 4 کتابوں کا ذکر آتا ہے، ہم دیکھیں، اور ہر دور کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہدایت اور ایک کتاب بھیجی، یہ قرآن ہی سے ہی ثابت ہے۔ جس سبحانہ تعالیٰ نے جب بھی اپنا کلام، اپنی ہدایت کسی قوم کی طرف بھیجا تو یہ ضروری ہے کہ اس ہدایت کی پیروی کرنے کے لیے کلام یا ہدایت انہی کی زبان میں ہو تاکہ لوگ کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں۔ مگر ہمارا حال کیا ہے کہ ہم
عزمی لوگ ہیں، غیر عربی لوگ ہیں، اور پڑھتے کلام ہم لوگ عربی میں ہیں، ہم نے اپنی پوری زندگیاں جو ہیں لگا دی ہوں پڑھنے میں یا کسی چیز کے لیے، اور اکثر ہمارے بیچ میں یہ کہا بھی جاتا ہے کہ بھائی اس کو پڑھنے کا یہ ثواب ہے، کہیں قرآن سے یا کسی بھی اوتھینٹک حدیث سے یہ کیا ثابت ہے؟ قرآن میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل بیان کر دیا، صاف طریقے سے کہہ دیا کہ جو لوگ بھی اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا۔ مطلب جو لوگ اس کے دکھائے ہوئے راستے پر چلیں گے، جس چیز سے یہ روکتا ہے اس چیز سے رک جائیں گے، جس کی یہ ذمہ داری دیتا ہے اس ذمہ داری کو نبھائیں گے، اپنی حد تک کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ وہ جو ہے ان کے لیے بڑی بشارت ہے، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا۔ تو ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح کے لوگ جو اس کی ہدایت کی پیروی کریں گے، یہاں اہم ترین بات یہ بتانا ہے کہ سب سے آج کا دربھاگ کہہ سکتے ہیں، بدنصیبی یہ ہے کہ اتنی عظیم کتاب ہمارے پاس ہونے کے باوجود ہم اس ہدایت کی پیروی نہیں کر رہے۔ اول تو ہم ایک لمبے سمے سے جانتے ہی نہیں ہیں کہ اس ہدایت میں ہے کیا، اور اس جہالیت سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم شاید ہمارا ہی فائدہ ہو جائے گا یا ہم بچ جائیں گے، لیکن ہمیں یہ تک نہیں معلوم کہ کئی بار دوسرے اللہ کے بندے آتے ہیں، وہ اللہ کی بات کو دلیل کے ساتھ رکھتے ہیں، چونکہ ہم جانتے پوچھتے جو ہیں لا علم بنے ہوئے ہیں، جبکہ قرآن اس دنیا میں موجود ہے، ہم اس سے دور ہٹے ہوئے ہیں، تو اس کے نتیجے میں نہ جانے کتنی بار آپ اس چیز کی مخالفت کر جاتے ہو جو اس کا قول نہیں، رب العالمین کا قول ہے، کیونکہ اگر وہ شخص اپنی بات کے پیچھے قرآن کی دلیل پیش کر رہا ہے تو بے شک یہ بات اس شخص کی نہیں بلکہ رب العالمین کی ہے۔ تو ایسے ٹائم میں ہم کرتے کیا ہیں، اس کے سامنے یا تو اس کو ہاں کرنے لگتے ہیں، یا کوئی دوسرا آتا ہے تو اس کو بھی صحیح کرنے لگتے ہیں۔ تو اس طرح کی روش ایک مومن کی نہیں ہو سکتی، اس طرح کی روش ایک منافق کی ہوتی ہے جو ہر جگہ اپنا فائدہ ڈھونڈتا رہتا ہے۔ تو ہمیں اس روش سے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف جو حالات ہم پر آج ہیں، اور اگر ہمارے اندر اس طرح کا کوئی بدلاؤ نہیں ہوا اور وہی جاہلیت اور وہی ہم دوسروں کی پیروی کرنے میں لگے رہے، تو بہت ممکن ہے جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو ہلاک کیا، اور سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے، اسی طرح سے اس نے پیغمبروں کو بھیجا لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ آج بھی اب پیغمبروں کا سلسلہ تو ختم ہو چکا، اور اللہ کے نیک بندے آتے ہیں اس بات کو بتانے کے لیے، خصوصاً جو اپنی بات کی دلیل پیش کرتا وہ بندہ سچا ہے۔ باقی ایسے بہت سے لوگ معاشرے میں مل جائیں گے جو اسلام کو پریزنٹ کر رہے ہیں، اور سبھی لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں ہم اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ تو اگر ان سے کہو قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو۔ تو یہاں دوسرا حصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو لوگ اس ہدایت کی پیروی کریں، پہلا حصہ تو یہ ہو گیا، یعنی وہ جو مومن ہوں گے اس ہدایت کی پیروی کریں گے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم حقیقت میں اس ہدایت کی پیروی کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہوتے تو ہماری یہ حالت، پوری کی پوری امت کی یہ حالت دنیا میں یہ ذلت اور رسوائی نہیں ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلے یعنی آیت نمبر 39 میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ کی پناہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچائے ان ساری چیزوں سے۔ تو جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے، تو اب یہ اس انکار کو ہم اس معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی کسی شخص کو اسی کی زبان میں قرآن سے کوئی دلیل دی جاتی ہے جسے وہ بہتر سمجھتا ہے، وہ انگلش ہو سکتی ہے، اردو ہو سکتی ہے، ہندی، لیکن عربی نہیں سمجھتا وہ ایز اے لینگویج، تو اس کے نتیجے میں کیا دیکھا گیا کہ وہ ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ بھائی وجہ اس کی یہ کہ جو کچھ بتایا جاتا ہے اور جس دین پر وہ چلا جا رہا ہے تو وہ دین وہی ہے جو وہی، جیسے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا، جو گمراہی کا قرآن میں سب سے بڑا سبب بتایا ہے کہ لوگوں کا حال یہی ہے کہ وہ بس اپنے باپ داداؤں کے طریقے پہ چلے جا رہے ہیں، بنا کسی علم کے، بنا کوئی عقل کا استعمال کرے ہوئے۔ تو اکثر لوگوں کا یہی حال ہے کہ جب انہیں صحیح بات بتائی جاتی ہے اور جس چیز کو وہ کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں صدیوں سے، وہ اس سے ٹکراتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے۔ تو اب یہ سوچنا چاہیے کہ انہیں برا کس کی بات کا لگ رہا ہے۔ یہ بات جو شخص پیش کر رہا ہے اپنی بات دلیل کے ساتھ، یہ بات اس کی اپنی نہیں بلکہ رب العالمین کی ہے۔ تو پھر اگر آپ کو یقین ہے کہ ہمیں مر کر مٹی میں نہیں ملنا ہے اور ہماری جواب دہی ہے اپنے رب کے سامنے، تو اگر اس طرح کی روش اگر آپ اختیار کر رہے ہیں تو آپ ہی سوچیں، لوگ سوچیں اس بات کے لیے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو کھلی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
इस बात को क्लियर साफ कर दिया कि जो लोग इनकार करेंगे हम और हमारी आयतों को झुठलाएंगे वो आग में जाने वाले लोग हैं, जहां वो हमेशा हमेशा रहेंगे। तो ये कुरान की दलील है, रब्बुल आलमीन की बात है। इस चीज़ को हमें समझना की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं, जबकि हकीकत ये है कि अक्सर लोगों की रविश यही है जो इस कुरान में आयत नंबर 39 में बयान करी जा रही है, 38 के बाद 39 में जो बयान की जा रही है। आप देखें इस चीज़ को। अब ये जो सवाल उठता है कि अरबी में ही पढ़ना चाहिए, अरबी में कुरान है, अरबी हमारी ज़ुबान है। मैं आपको एक खूबसूरत कुरान की दलील दे रहा हूँ जो इस पर रोशनी डालती है, जो कि मैंने पहली बात कही थी कि जब भी अल्लाह सुब्हान ताला ने अपनी हिदायत भेजी, ठीक है, तो उसके लिए इरशाद फरमाया कि जो भी उस हिदायत की पैरवी करेगा, तो ज़रूरी है कि उस हिदायत की पैरवी करने के लिए कि हिदायत उसी ज़ुबान में हो जिसे लोग समझें, यानी जिस दौर में भेजी जा रही। कुरान को अरबी में इसलिए नाजिल किया गया क्योंकि जिन लोगों से खिताब है उनकी मादरी ज़ुबान अरबी है। लेकिन भाई गैर अरबी, यानी हम लोगों की मदर टंग तो अरबी नहीं है, हम लोग तो अज़मी हैं, गैर अरबी हैं, और फिर भी हम लोग जो हैं उसको दिन रात पढ़ते हैं और सारी चीज़ों को, लेकिन उस सारे मामले, सारे अकीदे, सारी चीज़ें उसी के ख़िलाफ़ हैं। देखें ज़रा इस दलील को देखें। अल्लाह सुब्हान तआला इरशाद फरमाता है कि हमने अपना पैगाम देने के लिए जब कभी कोई रसूल भेजा है, उसने अपनी कौम ही की ज़बान में पैगाम दिया। देखिए ये वो दलील आ गई कि अल्लाह सुब्हान तआला ने जब भी किसी रसूल को किसी कौम की तरफ भेजा तो उसने अपनी कौम ही की ज़बान में पैगाम दिया। ऐसा नहीं हुआ कि पता चला कि रसूल भेजा जा रहा है आपके इंडिया की तरफ और वो ज़ुबान जो है पेश करे अरबी। अगर वो इंडिया की तरफ भेजा जाएगा तो जो इंडिया के लोग जिस भाषा को समझते हैं तो वही ज़ुबान में देगा। यही वजह थी कि ख़ातिमुन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन लोगों को खिताब कर रहे हैं, वाज़ और नसीहत कर रहे हैं, उनकी मादरी ज़ुबान अरबी है। इसी वजह से कुरान का नुज़ूल अरबी ज़ुबान में हुआ ताकि वहाँ के लोग उसको समझ सकें और उन पर हुज्जत कायम की जा सके। लेकिन हमारे साथ क्या मामला है? क्या हम अरबी हैं, हमारी मादरी ज़ुबान है? बेहतर तरीका ये है जिस तरह से हम दूसरी ज़बान को सीखते हैं, इंग्लिश है, फ्रेंच है या जो भी भाषा है, उस तरह से अरबी ज़बान को भी सीखा जा सकता है। और अगर ये मुमकिन नहीं है तो कम से कम हम उसका तर्जुमा जो कि हर ज़बान में मौजूद है उसको पढ़ सकते हैं, उससे समझ सकते हैं। अगर किसी शख्स के अंदर इस बात का यकीन है कि उसको मर कर मिट्टी नहीं मिलना है, बल्कि उसको अपने रब के सामने अपनी कामों की जवाबदेही करनी है जो कुछ भी उसने दुनिया में करा है, तो यकीनन ठीक है इसकी खोजबीन करेगा, मालूमात करेगा। जिस तरह से हम दुनिया के मामले में जब कोई ख़रीद फरोख्त करते हैं तो कितनी मालूमात करते हैं, जबकि उसकी हकीकत क्या है कि वो ख़त्म हो जाएगी। चाहे जितनी अच्छी क्वालिटी की कोई भी चीज़ हम ले लें, कितनी बारगेनिंग, कितना मोल भाव करते हैं दुनिया के मामले में, लेकिन जब आखिरत की बात आती है तो आदमी बहुत हल्के से, जो भी आदमी जिसको जो पकड़ाता है वो उसे ले लेता है। यही रविश इंसान की बताती है कि वो आखिरत पे कितना और किस तरीके का यकीन रखता है। तो उसने अपनी कौम ही की ज़बान में पैगाम दिया, यानी जब भी पैगंबर आए तो उन्होंने जो पैगाम दिया वो उन्हीं की ज़बान में दिया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो कौम है उसकी ज़बान कुछ है और पैगंबर जो है किसी और ज़बान में पेश कर रहा है। क्यों करा? ताकि वो उन्हें अच्छी तरह खोल कर बात समझा दे। यानी अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर उन पर हुज्जत कैसे कायम होगी? अगर मान लीजिए एक कौम है जिसकी ज़ुबान मान की चलिए अंग्रेज़ी है, तो उधर पे अगर पैगंबर भेजा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो इंग्लिश बोलना ही वाला होगा ना, तभी तो वो समझ पाएंगे। इसी तरीके से जब अरब में रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया तो उनकी ज़ुबान अरबी थी, इसी वजह से कुरान का नुज़ूल जो है अरबी में हुआ। तो ये कहना कि अरबी हमारी ज़बान है और बाकी ज़बानें जो हैं दूसरों की हैं, तो सूरह रूम में आ चुका है कि सारी ज़बानें अल्लाह सुब्हान तआला की। आप पढ़ें अगर इस बात को तो आपको पता चल जाएगा। तो ताकि वो उन्हें अच्छी तरह खोल कर बात समझाए, फिर अल्लाह सुब्हान तआला जिसे चाहता है भटका देता है और जिसे चाहता है सीधा रास्ता दिखाता है, और वो सब पर हावी और कमाल हिकमत वाला है। बेशक तो ऐसा नहीं हुआ कि कुरान अरबी में आने से सारे के सारे अरब के लोग ईमान लाए। आपने देखा इस चीज़ को कि कुछ ही लोग थे। जब मक्का में इसकी दावत और तबलीग रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू करी तो अक्सर लोग उसकी मुखालफत करने लगे, यानी वही लोग जो कि रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहते थे, वही दुनिया भर की बातें बनाने लगे। तो ये एक हकीकत है कि अगर हमारे दिल में, पहली तो बात ये ज़रूरी है, बिल्कुल लाजमी है कि वक्त वो शख्स जो है उसको उसी ज़बान में पढ़े
جو اس ہدایت کی پیروی کرنا چاہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کے دل میں ہی ٹیڑھ ہے تو پھر اس کا جو ہے یہاں تک کہ اپنی مادری زبان میں پڑھنا بھی اس کے لیے فائدے مند ثابت نہیں ہوگا۔ تو ضرورت کیا ہے کہ جو مخلص دل سے اپنے رب کی طرف آئے گا، حق کی طرف جس کے دل میں ہوگی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جو ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور جس کے دل میں ٹیڑھ ہے تو وہ چاہے وہ ترجمہ بھی پڑھ لے کسی طریقے سے، اس ترجمے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے عربی میں ہی پڑھتے رہیں، آپ اس کو مفہوم کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھیں۔ اب یہ جو ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 170 ہے، جس کا میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ یہاں اصل بگاڑ کی وجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ کیا ہے، پڑھتے ہیں، دیکھیں۔ اس میں ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام اتارے ہیں ان کی پیروی کرو، تو پھر آیا وہی بات، پیروی کرو، یعنی لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکام اتارے ہیں ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ مطلب اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو جو کہا جاتا ہے ان لوگوں سے، تو کیا کرتے ہیں اکثر لوگوں کا حال یہی ہے، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، یعنی جو صدیوں سے ہمارے گھر میں ہوتا چلا آ رہا ہے، چاہے اتنی آپ تم دلیل قرآن سے حدیث سے دے دو، وہ ہم پر اثر نہیں ڈالے گی، ہماری دلیل تو وہی ہمارے باپ دادا ہمارے بزرگ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اچھا اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور سیدھا راستہ نہ پایا ہو، مطلب ان کے پاس وہ علم نہ ہو اور نہ انہوں نے اپنی عقل کا استعمال کرا ہو، وہ بھی اپنے باپ داداؤں کی پیروی کرتے چلے آ رہے ہوں اور سیدھا راستہ نہ پایا ہو، تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے تو کیا یہ کچھ اپنے خود عقل کا استعمال نہیں کریں گے؟ تو یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ بھائی اصل میں ہم لوگ کے ادھر تو عربی قرآن ایسے ہی پڑھا جاتا ہے، تو وہ قرآن اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی اپنے باپ داداؤں کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو لوگ پڑھ رہے تھے وہ بھی اپنے باپ داداؤں کی پیروی کر رہے تھے۔ کسی نے بھی عقل سے کام نہیں لیا، عقل سے اس بات کی کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اتنی بڑی کسی قوم کو کتاب دے، یعنی قرآن دے، اور لوگ جو ہے اس علم کی ہونے کے بعد بھی اٹکل گمان غلو کی پیروی کریں اور اس ہدایت کی پیروی نہیں کریں، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ۔ تو یہ بات کی دلیل ہم نے آپ کو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4 سے دے دی، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل صاف طریقے سے بتا دیا کہ جب بھی ہم نے اپنا پیغمبر کسی قوم کی طرف بھیجا تو ہم نے ہدایت انہی کی زبان میں پیش کی تاکہ وہ ان کو کھول کے بتا دے، کسی کو کوئی شک شبہ نہ ہو۔ تو یہاں ہم دیکھیں گے کہ اکثر لوگوں کا حال یہی ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس طرح کی جو بھی روش اختیار کرا ہوا ہے تو اس کا حال جو ہے بالکل کیسا ہے جیسے کہ وہ بھیڑ بکریوں کی طرح لوگ چلے جا رہے ہیں، ایک ڈائریکشن میں سب چلے جا رہے ہیں، سب لوگ، تو وہی ہم بھی فالو کرتے چلے جا رہے ہیں، نہ ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے سوائے اس کے کہ ہم نے بس اپنے باپ داداؤں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، وہ ایسا پڑھا کرتے تھے تو ہم بھی کر رہے، تو آپ تو کم سے کم عقل رکھتے ہیں، آپ کم سے کم دیکھیں کہ اس میں کیا کرا گیا ہے، اور اگر ایسا نہیں کر رہے تو پھر ہمارا بھی جو انجام انہی لوگوں کا ہوگا جو پیچھے کی قومیں گزر چکی ہیں۔ تو ہمیں اس سے بچنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ ہم عقل کا استعمال کریں اور اس ہدایت کی مضبوطی کو تھامیں۔ اب دیکھیں یہ خوبصورت دلیل قرآن کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 2 ہے۔ تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے اتارا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں، جو کہ پیچھے بتایا جا چکا ہے، کیونکہ جس قوم سے خطاب کیا جا رہا تھا وہ جو ہے ان کی مادری زبان عربی زبان تھی، اسی وجہ سے قرآن کا نزول عربی زبان میں ہوا، زبان میں، تاکہ تم عرب والو یعنی بریکٹ میں کہا اس کو اچھی طرح سمجھ سکو، اچھی طرح سمجھ سکو۔ تو سمجھنا کس لیے ضروری ہوتا؟ بنا سمجھے اگر کوئی کسی ایک کتاب کو ایک لمبے سمے تک پڑھا جا رہا اور جس مقصد کے لیے وہ قطعی نہیں بھیجی ہے، اس کے سارے عقیدے، اس کے سارے معاملے، اس کی ساری چیزیں جو ہیں اس کے خلاف ہیں، اور پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا غفور و رحیم ہے کہ یہ روش اختیار کرنے کے بعد بھی وہ فوری پکڑ نہیں کر رہا، لیکن الگ طریقے سے وہ تنبیہ کر رہا ہے۔ تنبیہ یہ ہے کہ آدمی عقل سے کام لے کہ اس طرح سے قرآن کا پڑھنا تو پوری دنیا میں ہے، اور اگر حقیقت میں لوگ قرآن کو اس طریقے سے پڑھنے سے کچھ فائدہ حاصل ہوتا تو پوری قوم کی حالت دنیا میں اگر ہم دیکھیں گے کہ یہ ذلت اور رسوائی اس پر قطعی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی ظلم کرنے والا نہیں۔
سب سے بڑی وجہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہی نہیں ہیں، اس مقصد سے نہیں پڑھتے جس مقصد سے بھیجی گئی ہے، تو اس کا وہ فائدہ نہیں، ان کے ساتھ اس کا نقصان ہی ہے۔ اور جب تک وہ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، عقل سے کام نہیں لیں گے، اس کی آیتوں پہ تفکر نہیں کریں گے، سوچ نہیں سمجھیں گے اور اس کو پیروی نہیں کریں گے، تو ان کے حالات جو ہیں، اگر مان کے چلیے ہیں وہ بہترین حالات میں، ابھی ان کے پاس کوئی مصیبت یا پریشانی نہیں، تو یاد رکھیں وہ دن دور نہیں اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، تو جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ ابھی دلی میں کیا ہوا، کشمیر میں کیا چل رہا ہے، باقی دنیا میں کیا چل رہا ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں، تو وہ بہت ممکن ہے کہ وہی ساری چیزیں ہمارے ساتھ بھی ہونے لگے۔ وجہ وہ بالکل صاف ہے جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ امید ہے انشاءاللہ اس نصیحت سے جو قرآن کو دلیل بنا کر دی گئی ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے آپ کو بدلیں گے، ہم اپنے باپ داداؤں کی پیروی نہیں کریں گے، ہم عقل کا استعمال کریں گے قرآن میں تفکر کرنے میں، قرآن کی آیتوں پر غور فکر کرنے کے لیے اور اس ہدایت کی پیروی کرنے کے لیے خود ہم اس پر اب عمل کریں اور دوسروں لوگوں کو بھی موٹیویٹ کریں کہ وہ اس روش کو بدلیں۔ یعنی بنا سوچے سمجھے قرآن کو آپ جو ہیں پڑھے جا رہے ہیں، یہ کتاب اللہ پر ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی نعمت دی ہے، یہ ہے علم کی روشنی، تاکہ انسان اس روشنی میں جو ہے ڈیسیزن لے، صحیح اور غلط کو دیکھے۔ ہمارے بیچ میں طرح طرح کی چیزیں ہیں، لیکن کبھی ہم قرآن کو کھول کر اس کی دلیل ڈھونڈتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ بس ہمارے بیچ میں جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں، ہم ان کی بات کوئی جو ہے رب العالمین کی بات کی طرح مان لیتے ہیں۔ تو اس طرح کی اگر کوئی روش اختیار کرے ہوئے تو یہ ان کو خدا بنا لینا ہے، اور یہ کی ظلم عظیم، ٹھیک ہے، شرک اکبر میں آتا ہے، تو ہمیں اس سے بچنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔